یہ کیا حالت بنا لی ہے تو نے لالے؟ دلاور رات کے 3 بجے اس کو ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد آفس آیا تو اپنی مخصوص جگہ پر ملا۔ آفس کے ٹاپ فلور پر کھلے آسمان کے نیچے گلاس پر گلاس چڑھا کر وہ اپنا جگر جلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اب تو اسے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور وہ کئی دن کا بیمار لگ رہا تھا۔ وہ نہ جانے یہ شراب کا نشہ تھا یا عشق کا۔ مت چھیڑ مجھے یار، رہنے دے ایسے ہی، جب اس کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا اسے نہیں، ہمیں تو ہے نا۔ بی جان، زری، باوا جان، ہم سب تیری تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، اور بی جان تیرے لیے کتنی فکر مند ہے پتہ ہے تجھے؟ جب سے تو حویلی سے آیا ہے وہ تیری حالت دیکھ رہی ہیں۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں بچایا تھا؟ اس وقت مر جانے دیتا۔ دلاور نے دل گرفتگی سے کہا۔ بچپن میں ان لوگوں کی مخالفین گاؤں کے چودھری کی بیٹی سے لڑائی ہو گئی تھی، جس میں چودھری کے بیٹے نے زیغم یار خان پر گولی چلا دی، جو دلاور نے سامنے آ کر اپنے سینے پر کھا لی۔ اس وقت دونوں کی عمریں 15 سال تھی۔ پھر بھی زیغم خان اسے جیسے تیسے اپنے کندھے پر اٹھا کر اسے قریب کے ہاسپٹل لے کر آیا اور اپنا خون دے کر بچایا تھا، اور اس وقت سے یہ دونوں ایک جان بن گئے تھے۔ بس زیغم یار خان علیزے کے معاملے میں اسے کوئی رعایت نہیں دیتا تھا اور کچھ بھی غلط کہنے پر اسے مارنے پر آ جاتا تھا۔ دلاور نے بھی اس کا پاگل پن دیکھ کر علیزے کا نام عزت سے لینے لگا تھا۔ میرے بھائی، اگر تجھے اس کی اتنی ہی ضرورت ہے تو اٹھوا کیوں نہیں لیتا؟ کس بات کا ڈر ہے تجھے؟ نہیں دلاور، وہ میرے پاس آ کر بھی وہ مجھ سے کبھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ یار یہ بات کے مسئلے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اغوا شدہ لڑکی چاہے کتنی ہی ترم خان کیوں نہ ہو، اجنبی لوگوں اور اجنبی جگہ پر آ کر وہ ویسے ہی اس کی ضد اور غرور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک ہی خوف رگوں پہ میں خون بن کر دوڑنے لگتا ہے کہ کہیں وہ بے عزت نہ کر دی جائے۔ ہائے دلاور کی کوئی بات اسے غلط نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خود کو بے بس اور ناکارہ محسوس کر رہا تھا۔ میں اس طرح نہیں سوچتا دلاور، اس کی عزت مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے اور عزیز ہے۔ وہ سگریٹ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں تو بتا رہا ہوں کہ ان کی ساری ضد یہاں آ کر ختم ہو جائے گی، پھر بعد میں تم نکاح کر کے انہیں گھر چھڑوا دینا، اور پھر کچھ ٹائم بعد چند دوستوں کے ساتھ تم شادی کر لینا۔ اس وقت بخوشی ان کے گھر والے شادی کریں گے، کیونکہ اغوا شدہ لڑکی ہمارے معاشرے میں کوئی عزت اور مقام نہیں رکھتی۔ یہ کام صرف 2-3 دنوں کا ہے، اگر تم میرے حوالے کرو تو پھر تمہارا مسئلہ حل۔ دلاور نے بھی ایک سگریٹ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں ہر نشہ، ہر غلط کام صحیح پر کرتے ایک ساتھ آئے تھے۔ جتنا تم سمجھتے ہو نا دلاور، یہ مسئلہ اس طرح کا نہیں۔ زیغم خان ابھی بھی خاصا مایوس سا تھا۔ تو لالے تو حکم کر، جگر میں تجھے ایسے تڑپتے ہو نہیں دیکھ سکتا یار۔ ایسا نہ ہو کہ تو یہاں مجنوں بنا رہ جائے اور اسے کوئی اور لے جائے، پھر کیا کرے گا تو؟ میں اسے جان سے مار دوں گا، مگر کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ زیغم یار خان غصے سے دھاڑا تھا۔ خاموش فضا میں اس کی دھاڑ کسی خونخوار جانور کی طرح جانور کی دھاڑ معلوم ہو رہی تھی جو دور دور تک جا رہی تھی۔ پھر بھی یار سوچ، اس کے گھر والوں نے کر دی شادی، یا اسے ہی کوئی پسند آ گیا تو وہ لڑکی ہے نا، کب وہ لڑکی ہے، کب تک نہ کرے گی؟ تو پھر وہ کوئی اور تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ دلاور نے اسے حقیقت بتائی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں علیزے کا سراپا لہر آ گیا اور وہ دل کی بےقراری پر آگے بڑھتے ہوئے سوچنے چلا گیا۔ کیا کروں؟ کیا وہی جو دلاور کہہ رہا ہے، یا پھر کسی معجزے کا انتظار کروں کہ شاید وہ پتھر موم بن جائے؟ عشق تو اندھا کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جبھی تو یہ پاگل جس کو عزت بنانے کی بات کر رہا ہے، وہ خود اس کی عزت خراب کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ شفا کے نکاح کے لیے آئے ہوئے مہمان اور اس کے ننھیان والے، جن کے ساتھ نصرت بیگم بھی آئی تھی، اور ان سب کے ساتھ ہی تیسرے دن واپس چلے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر سب کے پرزور اصرار پر انہیں رکنا پڑا۔ اس دن والے واقعے کے بعد علیزے اور ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ پہلے بھی وہ صرف طنز ہی کرتی تھی، مگر اب وہ پہلے کی طرح منہ اٹھا کر علیزے کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک وجہ تو زیغم یار خان کا ڈر، اور دوسری طرف علیزے کے سب کچھ درگزر کرنے پر بھی بات تو سنبھل گئی تھی۔ مگر سکندر احمد نے نصرت بیگم کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو سمجھا دے کہ وہ علیزے کے لیے زہر اگلنے سے باز رہے۔
وہ صرف مریم بیگم سے ہی کیا وعدہ نہیں نبھا رہے تھے، بلکہ 5 سال پہلے لندن میں جب انہیں اچانک جاب سے نکال دیا گیا تو اس انجان ملک میں بے یار و مددگار پڑے تھے، تو علیزے نے اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں اس کے لیے جمع کیے ہوئے 50 لاکھ روپے، جو اس دوران ڈبل ہو چکے تھے، ان میں سے نکلوا کر سکندر احمد کو بزنس کے لیے دیے تھے، اور آج جو خوشحالی اور دولت کی ریل پیل تھی وہ اسی پیسے کی بدولت تھی جو اس وقت علیزے کی مدد سے انہیں ملا تھا۔ اسی بزنس کو انہوں نے اپنی محنت سے بڑھایا تھا، اور 2 سال پہلے ہی وہ ساری رقم اور 10 لاکھ اپنی طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں واپس جمع کروا دیے تھے، مگر وہ اس کا احسان بھولے نہیں تھے اور نہ ہی مرتے دم تک بھول سکتے تھے۔ جب اپنوں پرایوں سب نے انہیں چھوڑ دیا تھا، تب علیزے نے کتنی محبت اور خلوص سے انہیں ایک بیٹے کی طرح سہارا دیا۔ علیزے نے کبھی انہیں بیٹے کی کمی محسوس ہونے نہ دی۔ ایسی بیٹیاں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ تیمور علی خان تو ایک بدقسمت انسان تھا جو ایسے ہیرے کی قدر نہیں کر پایا۔ وہ اچھی طرح اس کی عادات مزاج جانتے تھے اور اس پر پورا بھروسہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نصرت بیگم کی کسی بات پر یقین نہ کیا۔ علیزے پر تو انہیں خود سے زیادہ یقین تھا۔ انہیں تو نصرت بیگم کی سوچ پر افسوس ہوتا تھا۔ ان سب باتوں کا ذکر نصرت بیگم نے اپنی دوسری بیٹی سے کیا تھا جو لاہور میں رہتی تھی، اس لیے وہ اس بار شفا کے نکاح میں آئی تو علیزے سے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، اور انہوں نے جاتے جاتے اپنی بہن نصرت کو یہ بات کہہ دی تھی کہ جلد از جلد اس گند یعنی علیزے سے جان چھڑوائے۔ اس کی ماں کے ماضی سے کوئی مل گیا یا علیزے کی نانی تو ان کی اپنی بیٹیاں بھی بیٹھی رہ جائیں گی۔ صرف وہی بدنام نہیں ہوگی بلکہ ان کی بیٹیوں پر بھی انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ اور نصرت بیگم اپنی بہن کی باتوں سے لرز اٹھی اور اچھے کی دعائیں مانگنے لگی، مگر جو بات ان کی بہن نے ان کے دل اور دماغ میں بٹھائی تھی وہ کانٹے کی طرح اب چبھ رہی تھی۔ رات میں جب سکندر احمد ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تب نصرت بیگم آخر کار اپنے اندر کھٹکتی بات کہہ گئی، سکندر، علیزے کے لیے بھی تو کچھ سوچے نا اب آپ۔ وہ آخر غیر ہی تو تھی، وہ ان کو اپنی بیٹیوں کی علیزے سے زیادہ فکر تھی۔ اب بس وہ جلد از جلد اس سے جان چھڑوا دینا چاہتی تھی۔ خیریت، یا اچانک تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ کہیں والدہ صاحب نے کوئی تعویذ گھول کر تو نہیں پلا دیا؟ سکندر احمد مسکرا کر بولے تو وہ ناراض ہو گئی اور بولی، آپ انہیں سے کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ ایسی نہیں۔ اچھا چھوڑیں بیگم، اصل بات کریں کہ یہ علیزے کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ اس سے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تم نے۔ وہ ہنوز اپنی بات پر قائم تھے تو وہ بولی، دیکھیں ہماری صرف 2 بیٹیاں ہیں اور اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ دونوں کا رشتہ اچھے گھر میں ہو گیا۔ اسی طرح علیزے کو بھی آپ نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، آخر اسے بھی تو اپنے گھر کا کرنا ہے نا، ہمیں کوئی ساری زندگی بٹھا کر تو نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر مریم کی روح کو بھی تبھی سکون ملے گا جب علیزے عزت سے اپنے گھر کی ہو اور خوش رہے گی۔ انہوں نے سکندر احمد کے کمزور پہلو پر بات کی، ان کے غصے سے وہ بھی ڈرتی تھی اور علیزے کے لیے ان کے جذبات بھی جانتی تھی۔ کہ تو تم ٹھیک رہی ہو نصرت، میں علیزے کے لیے واقعی بہت پریشان ہوں اور خود میری دلی خواہش ہے کہ وہ عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے اور خوش رہے، مگر کیا سکندر؟ انہوں نے سوالی نظروں سے شوہر کا چہرہ پڑھنا چاہا جہاں فکر ہی پھیلی ہوئی تھی۔ مگر وہ راضی ہو تب نہ، پھر اس نے ایم اے سے پہلے اس قسم کی کسی بھی ٹینشن سے مجھے منع کیا ہے، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی تو نہیں۔ وہ تھوڑا پرسکون ہو کر بولے، اگر آپ اس کی مرضی پر چلتے رہے تو مریم سے کیا وعدہ کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ سنجیدگی سے سوچیں ذرا، وہ تو کم عمر ہے، نادان ہے، مگر آپ تو… اچھا چلو ٹھیک ہے نا، کچھ مہینے بعد وہ اپنی اسٹڈی سے فارغ ہو جائے، پھر بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تحریم شفا کے ساتھ اس کے فرض کو بھی پورا کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے منع نہیں کر سکتی۔ ان کے اعتبار اور اعتماد پر وہ تھوڑا مطمئن ہوگی۔ دل میں پلتے خدشات کو پرسکون کرنے میں مدد ملی تو وہ سونے لگی، جبکہ سکندر احمد سوچ رہے تھے کہ کون ہے ایسا جس کے ساتھ علیزے کو وہ سوچیں۔ اس وقت وہ مریم بیگم کی تصویر ہاتھ میں لیے ان کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی تحریم چلی آئی اور زومانی لہجے میں بولی، ارمان حیات آئے ہیں۔ اس کی بات پر وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ارے بھائی ایسے کیا دیکھ رہی مجھے؟ انہیں ڈیڈی نے بھیجا ہے اور یہ راشد حیات کے بیٹے ہیں جو ڈیڈی کے بزنس فرینڈ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر تحریم نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، ڈرائنگ روم میں بٹھا دو اور مامی کو بھیج دو، میں ان کے گھر آنے سے کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور تصویر کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تبھی موبائل کی بیل پر اس نے یس کر کے کان سے لگایا۔ ماموں کی کال تھی۔
علیزے بیٹے، تھوڑی دیر میں ارمان حیات گھر آنے والے ہیں. اسے میں نے تمہارے لائف پارٹنر کے لیے پسند کیا ہے. تم بھی دیکھ لو اور پھر فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا. تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے خدا حافظ کہہ کر کال کٹ کر دی. اگر شادی ہی کرنی تھی تو احتشام برا تھا کیا؟ وہ اس وقت بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی. اس آنے والی مصیبت نے اسے واقعی پریشان کر دیا تھا. مگر سکندر احمد کے حکم کو وہ ٹال بھی تو نہیں سکتی تھی. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا. بلیو جینز پر وائٹ ڈھیلی ڈھالی شرٹ پر پہنے کھلے سٹیپ میں کٹے گولڈن براؤن کھلے بالوں میں وہ خود کو بہتر لگی، جبکہ وہ اس سادگی میں بھی قیامت لگا رہی تھی. اس نے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا اور پھر نیچے آئی. کون سا وہ خود کو پسند کروانے جا رہی تھی جو تیار ہوتی؟ وہ تو چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس نئے نمونے سے جان کیسے چھڑوائی جائے. جیسا سنا تھا آپ کو تو اس سے بڑھ کر پایا ہے. اس کے ڈرائنگ روم میں آتے ہی ارمان حیات کی اس پر نظر پڑی تو اس نے خوش آمدانہ اور بھونڈے تعریفی لہجے میں علیزے کے پارے کو مزید بڑھا دیا. اس کے دماغ گھومنے لگا. اس کی آر پار ہوتی غلیظ نظروں سے ٹھرکی انسان اپنے باپ کا مال سمجھ کر اسے گھور رہا تھا. اس کے گھر میں ماں بہن نہیں کیا؟ ارشیا کے ساتھ رہ کر اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب اس کے رنگ میں رنگ گئی تھی اور اس جیسی لینگویج وہ سوچنے اور بولنے لگی تھی جو اسے خود بھی پتہ نہیں تھا. مگر افسوس کہ جیسا میں نے آپ کے بارے میں خیال کیا تھا آپ ہرگز ویسے نہیں. اس نے بھی مسکراتے ہوئے طنز کیا. اسے سکندر احمد کی پسند پر خاصی مایوسی ہوئی تھی. انہوں نے اس کے لیے ایک مکار عیار ہوس پرست قسم کا سیٹ پسند کیا تھا جس کی آنکھوں سے ٹپکتی دولت اور حسن کی ہوس صاف نظر آ رہی تھی. ریلی ایسا کیا سوچا تھا؟ اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی. شاید وہ مہا ڈھیٹ قسم کا انسان تھا اور جو ذلیل ہونے پر بھی خوش ہو رہا تھا. یقیناً اس کی زندگی میں ہزاروں لڑکیوں نے اسے ذلیل کیا ہوگا. اسے چھوڑیں کمینے انسان. یہ بات اس نے دل میں ہی سوچی اور کہا، یہ بتائیں کیا لیں گے آپ، کافی یا کچھ اور؟ اس نے بیٹھتے ہوئے ٹاپک چینج کیا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں باہر جا کر سکون سے بیٹھ کر بات کر سکیں؟ ارمان حیات نظروں ہی نظروں میں اسے جذب کرتے ہوئے اپنی خواہش بتانے لگا. پھر تو مجھے ڈریس چینج کرنا ہوگا. کیا آپ ویٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے بڑی تمیز اور شرافت سے پوچھا. یس وائی ناٹ. وہ بھی خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا. تو علیزے اٹھ کھڑی ہوئی صرف اس لیے کہ سکندر احمد نے اسے بھیجا تھا اور علیزے انہیں اور ان کی بات کو بے حد عزیز رکھتی تھی. بعد میں تو اسے منع ہی کرنا تھا تو تھوڑا بھرم رکھ ہی لیتے ہوں ماموں کا. یہی سوچ کر وہ چینج کرنے کے لیے چلی گئی. آج زیغم خان نے اپنی ہر مصروفیت کو بھول کر اپنی جان سے زیادہ پیاری بہن کے لیے ٹائم نکالا تھا. آج اس کا ارادہ پورا دن اپنی بہن کے ساتھ سپینڈ کرنے کا تھا جو اپنے لالا کی بے حد لاڈلی تھی اور اس کے ساتھ ہی باہر گھومنا پسند کرتی تھی. ویسے تو اس کے بابا شبیر علی خان عورتوں کی آزادی کے سخت خلاف تھے، مگر زیغم خان نے ان کی ہر بات کی نفی کی اور اپنی بہن کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہا تھا. چچا جان بھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں. وہ تو کافی عرصہ ہوا کہ بابا جان کی بات سننا چھوڑ چکے تھے. زیغم خان نے پہلے اسے شاپنگ کروائی اور پھر لنچ کے لیے ریسٹورنٹ لایا تھا. یہاں اس کو وی آئی پی پروٹوکول مل رہا تھا. اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ ہی تھے. اس نے ایک الگ کیبن بک کروایا تھا جس کی وال شیشے کی تھی، جس سے باہر اور ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کیبن میں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ یہ لاسٹ فلور پر تھا جس کے چاروں طرف وائٹ کرٹنز تھے. زیغم خان کے ریسٹورنٹ میں آتے ہی ایک ہلچل سی مچ گئی تھی. آخر ملک کے مشہور سیاست دان سردار شبیر علی خان کا بیٹا اس جگہ موجود تھا تو ہلچل تو ہونی تھی. علیزے نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا. زریش کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے زیغم یار خان کی نظر علیزے پر پڑی تو ایک لمحے کو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر نہیں، وہ بلا شبہ علیزے ہی تھی جو کسی انجان شخص کے ہمراہ ریسٹورنٹ میں موجود تھی. بلیک جینز پر ڈارک بلو شرٹ، گلے میں سلور چین لاکٹ، ہاتھ میں سلور ہی کلر کی ہینڈ واچ، پیروں میں بلیک ہیل شوز جو اس کے ٹخنوں تک آ رہے تھے، کھلے بال. وہ کوئی انٹرنیشنل ماڈل لگ رہی تھی اس وقت. اس کے حسین چہرے پر بکھری مسکراہٹ اور پھر اس اجنبی شخص کا ساتھ جس نے علیزے کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا. زیغم یار خان جیسے ایک لمحے میں دہکتے انگاروں پر جا بیٹھا. وہ کون تھا اور اس وقت وہ اس کے ساتھ کیوں تھی؟ اس کے اندر اٹھتے ہزاروں سوالوں نے اسے لمحے بھر کو چکرا ڈالا تھا.
اس کا جی چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر اس شخص سے اس کے تعلق کی نوعیت پوچھے یا پھر اس کا مسکراتا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر ڈالے۔ اسے نہ رسائی و بے سکونی بخش کے وہ کیسے مزے اور سکون میں تھی۔ اس کا سکون چین لمحہ بھر میں ملیا میٹ کر ڈالے، جتنی اذیت میں وہ ہے اس سے کہیں زیادہ اذیت اور تکلیف میں اسے مبتلا کر ڈالے۔ اس کا دل یہی چاہ رہا تھا، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکا۔ بس زریش کو کھانے کا کہتے خود سگریٹ لگا کر گلاس وال کے پاس کھڑا سلگتی نگاہوں سے اسے اور اس کے ہمراہ شخص کو گھورتا رہا۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے پھول گئی تھی، آنکھیں ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ سگریٹ کپ کی ختم ہو کر اس کے ہاتھ کو جلا رہی تھی۔ وہ ایک ہی پل میں نارمل ہو کر پیچھے کی طرف گھوما، مگر اب بھی اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ اپنا حال چھوٹی بہن کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی بہن معصوم اور نادان تھی۔ اس کے غصے جنونی سے وہ ڈر جاتی۔ اس کے سامنے نہ وہ اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا تھا اور نہ ہی اس شخص کو جان سے مار سکتا تھا، نہ ہی وہ علیزے کا حشر برا کر سکتا تھا۔ آج اگر اس کی بہن ساتھ نہ ہوتی تو یہ لوگ زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ لالا، آج ہمیں ہاکس بے لے کر جائیں گے نا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ آج کا دن ہمارے ساتھ سپینڈ کریں گے، آپ نے یہ کہا تھا مجھے۔ نہیں زری، ابھی مجھے ضروری کام ہے، سے جانا ہے، تم شیر خان اور گارڈز کے ساتھ چلے جانا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے اور کون سا قدم اٹھانا ہے۔ لالا، آپ بڑے بزی رہتے ہیں اور پھر آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، وہ ناراض ہو کر بولی تھی۔ اچھا، تو آپ ہمارے ساتھ جا کر کیا کریں گی؟ کئی بار پہلے بھی تو آپ وہاں جا چکی ہیں نا۔ بیگم یار خان کو اپنی بہن کا مایوس چہرہ اچھا نہیں لگا، اس لیے نرمی سے سمجھاتے ہوئے اسے باہر گاڑی تک لے آیا۔ لالا، آپ کے ساتھ جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا، وہاں خوب انجوائے کریں گے اور پھر ڈنر کر کے واپس آئیں گے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے ایکسائٹڈ ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کل کا پلان بنا لو، کیونکہ آج مجھے بالکل بھی فرصت نہیں، اس نے کہا۔ قطعیت سے کہا تو وہ چپ ہو کر باہر دیکھنے لگی، جبکہ اس کی اپنی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی منظر ٹھہر گیا تھا۔ علیزے کا اس شخص کے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا، اس کا علیزے کے ہاتھ پکڑنا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں پر بلیک گلاسز لگا لیے تھے۔ جبکہ اس کے جاتے ہی علیزے دوبارہ خود پر بیزارگی اور اجنبیت طاری کر گئی تھی۔ اس نے ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ داخل ہوتے زیغم یار خان کو دیکھ لیا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ زیغم یار خان اب تک اس کی موجودگی سے آگاہ ہو چکا ہوگا۔ اس شخص نے اسے اس قدر پریشان اور ہر قدم پر بے بس کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے اسے شدید قسم کی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا تصور اور خیال ہی اسے کڑواہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے اندر سلگتی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ نارسائیوں محرومیوں کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ پھر وہ اسے کیوں مطمئن اور پرسکون دیکھ سکتی تھی؟ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ زیغم یار خان اسے یوں کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھے دیکھنا برداشت نہیں کر رہا ہوگا، اور علیسی کی مسکراہٹ تو اسے اذیتوں اور بے سکونی کی دلدل میں دھکیل دے گی، اور علیسی اسے اسی طرح جلتے اور سلگتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے پہلی بار وہ بڑے سکون سے مسکرائی تھی، اور ان کی مسکراہٹ پر ارمان حیات کو نہ جانے کون سی خوش فہمیاں ہو گئی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ علیزی نے چھڑوانے کی کوشش کی تو دوسرا ہاتھ بھی اس کے مومی ہاتھ پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ زیغم خان کو دکھانے کے لیے اس خبیث روح کو علیزے نے برداشت کیا تھا۔ پتہ ہے علیزے، آپ جتنی خوبصورت ہیں اس سے زیادہ حسین آپ کی مسکراہٹ ہے۔ اسے حد سے زیادہ فری ہوتے دیکھ کر وہ جل بھن کر رہ گئی، مگر جبرن مسکراتے ہوئے نرمی سے بولی، یہ تو آپ کا حسن نظر ہے حیات صاحب۔ ارے ہمارا حسن نظر کیا ہوتا ہے، آپ خود اتنی خوبصورت ہیں کہ باخدا آپ کو پا لینے کے خیال سے میرے ہوش اڑے جا رہے ہیں۔ اس کے گھٹیا لفظوں پر علیزے کا بے اختیار دل چاہا کہ سارا کھانا اس کے مکروہ اور غلیظ چہرے پر دے مارے، مگر وہ ضبط کر گئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی خود کو پرسکون کرنے کے لیے۔ نگاہ کا مرکز تو زیغم یار خان تھا جو اس لڑکی کے ہمراہ بغیر کسی ری ایکشن کے واپس جا رہا تھا۔ علیزے نے گہری سانس لی، جیسے کسی گھونٹ جگہ سے باہر نکلی ہو، اور اس کے جاتے ہی وہ اپنے پرانے روپ میں واپس آ گئی۔ تو ارمان حیات پریشان ہو گیا اس کا یہ روپ دیکھ کر۔ کیا ہوا آپ کو علیزے؟ دیکھیے، آپ میرا کافی ٹائم لے چکے ہیں اور اس چھوٹی سی ملاقات سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ… اس سے پہلے کہ علیزی بات مکمل کرتی وہ شوخی سے بول اٹھا، یہی نا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔
وہ سرد مہری سے اس کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بولی تھی، مگر کیوں؟ مجھ میں کیا برائی ہے؟ وہ ہکلاتے اسے پوچھ بیٹھا۔ ابھی تک اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا۔ دیکھیے، کیا یہ کافی نہیں کہ مجھے آپ پسند نہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بے حد سکون سے کہہ رہی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ بول دے، اچھائی ہے کیا تم میں ٹھرکی انسان؟ دیکھیے علیزے، آپ یہ زیادتی کریے میرے ساتھ۔ آپ جانتی نہیں کہ آپ کے انکل نے ہم سے ڈیل سائن کی ہے جس کے ختم ہونے کے بعد انہیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپ کو یہ انکار بہت مہنگا پڑے گا علیزے۔ وہ اس کے صاف انکار پر اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ اب وہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ آخر اتنا قیمتی ہیرا اس کے ہاتھ سے جانے والا تھا۔ اس نے تو سوچ لیا تھا کہ علیزے کے ذریعے بزنس کو خوب ترقی ملے گی، اس کی خوبصورتی اس کے بزنس میں کام آئے گی۔ نو پرابلم، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں سارے نقصانات کو برداشت کر سکتی ہوں۔ اور دوسری بات، اچھا ہوا کہ آپ کے لالچی ذہن سے میرے انکل انجان تھے، ورنہ مجھ سے پہلے ہی وہ اس رشتے سے انکار کر چکے ہوتے۔ وہ کبھی بھی اپنے بزنس کو مجھ پر فوقیت نہیں دیتے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اس پر تنزل مسکراتے اس کو حیران چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ فری پیریڈ میں وہ دونوں کیمسٹری لیب کی سیڑھیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ علیزے، اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عرشی نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، جاب ایکسپیرینس، اس کے بعد میں خود کا بزنس کروں گی۔ اس نے اپنے ارادوں کو بتایا، جبکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی ہے۔ یعنی زیغم بھائی کے جذبات کا کچھ اثر نہیں ہوا؟ کافی وقت بعد عرشی نے زیغم کے بارے میں بات کی تھی، وہ بھی صرف مذاق کے انداز میں۔ وہ اپنی اس پیاری سی دوست کو ناراض ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عرشی، اس انسان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کرو، زہر لگتا ہے مجھے۔ نہ جانے کیوں اسے زیغم یار خان کے چہرے میں اپنے باپ کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ ماضی ایک بار پھر دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ماں مجبور تھی، مگر وہ تو مجبور نہیں۔ اے دل، تیری آہوں میں اثر ہے کہ نہیں؟ عرشیہ اس کی بات سن کر شرارت سے گنگنائی تھی۔ نہیں، واقعی اثر نہیں، ورنہ میں ضرور کچھ نہ کچھ سوچ لیتی۔ علیزے اب بھی مطمئن انداز میں بولی، اچھا اب تم بتاؤ، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ رخصتی کب تک کروا رہی ہے تم آریان کے ساتھ؟ اوف یار، میں اور اس کمینے کو اپنے ساتھ ساری زندگی برداشت کروں گی؟ عرشی، ایسے نہیں بولو یار، کتنے اچھے ہیں آریان بھائی، بس تھوڑے سے شرارتی ہیں اور کیا۔ تم نہ بس رہنے دو، زیادہ اپنے بھائی کی طرفداری نہیں کرو، تم میری دوست ہو، سمجھی؟ عرشیہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ اچھا بابا، پھر کیا کرو گی؟ نکاح تو ہو گیا، ایک نہ ایک دن تو گھر والے شادی کریں گے نا؟ علیزے نے فوراً ہار مان کر اسے حقیقت بتائی۔ سوچ ہوں کیوں نہ چائے میں چوہے مار دوائی ڈال کر اسے گہری نیند سلا دوں۔ عرشی نے کہکہ لگا کر اپنی بات کو خود ہی انجوائے کیا تھا۔ کیا بکواس کری تم، خدا کا خوف کرو یار۔ اچھا ٹھیک ہے نا، چلو جلدی کرو، کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے۔ عرشی نے اس کی بات کاٹ کر اسے فوراً کلاس میں لے کر چلی گئی۔ ابھی وہ یونیورسٹی سے باہر آ کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی جب زیغم یار خان اسے اپنی گاڑی میں غیر متوقع اور زبردستی کھینچ کر بٹھا گیا۔ اس وقت وہ حواس بحال نہ رکھ سکی۔ اس جارحانہ انداز پر وہ سنبھلے بنا کھلے دروازے سے توازن کھو کر پیچھے کی طرف سیٹ پر کچھ اس انداز میں سنبھلے بغیر گری کہ اس کا سر زیغم یار خان کے شانے سے ٹکرا کر اس کی گود میں گرا تھا۔ What nonsense is this؟ وہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے سامنے دیکھ اور خطرناک تیوروں کے ساتھ محسوس کر کے اسے اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی، مگر اس پر اپنا خوف ظاہر کر کے وہ اسے شیر ہونے کا موقع ہرگز نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی غصے سے بولی، کل کس کے ساتھ تھی تم؟ زیغم یار خان کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ اس کا انداز بے حال غصے والا اور مشتعل تھا۔ علیزے تڑپ کر تیزی سے پیچھے ہوتا باہر نکلنے کے لیے مڑی تھی، مگر اس سے پہلے ہی زیغم خان نے آگے جھک کر دروازہ بند ہی نہیں بلکہ گاڑی کو بھی لاک کر دیا۔ علیزے نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں تشویش بڑھ رہی تھی۔ تبھی زیغم یار خان گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ کل جو اس نے کیا اس کا کچھ نہ کچھ ریئیکشن تو ہوگا، مگر اتنا شدید ہوگا یہ علیزے ہرگز نہیں جانتی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ گاڑی روکو تم، وہ بے ساختہ چیخی دی۔ نہیں، گاڑی تو نہیں روکے گی، مگر میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ بھی اس سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا، ایسے کہ آواز پھٹ گئی۔
علیزے کو ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ علیزے کو لگا کہ وہ کچھ بھی غلط کر ڈالے گا۔ ہوش میں تو وہ لگ ہی نہیں رہا تھا، کوئی پاگل نفسیاتی مریض نظر آ رہا تھا۔ وہ بکھرے بال، سرخ لہو جھلکاتی آنکھیں اور وحشت زدہ چہرہ۔ میں نے کہا بولو، تم کہاں تھی؟ کس کے ساتھ تھی تم کل؟ وہ ایسے چلائے کہ علیزے اچھل کر بیٹھ گئی۔ اس کے کان بھی بند ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے، مگر پھر بھی اس نے خود پر کنٹرول کیا اور بولی، کیوں بتاؤں، تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے یہ سب؟ زیغم خان اس کے بھڑکتے انداز کو برداشت نہ کر پایا اور جواب میں اس کے غیظ و غضب کو بڑھا گیا تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ اٹھا اور علیزے کا چہرہ پھیر کر رکھ گیا۔ تمہاری بے شرمی اور بے حیائی کی کوئی حد ہے کہ تم سرے عام ہوٹلنگ کرتی پھر رہی ہو؟ تم میری محبت کا مذاق بنا کر مجھے ٹھکرا کر میرے سامنے ہی اپنی غلطی، اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑ دکھا رہی ہو۔ اس پر وہ سراپا ایک قہر بنا تھا۔ علیزے بھی حواس باختہ سی نظر آئی کہ اسے وہ تھپڑ مار چکا تھا۔ غیر یقین، وحشت زدہ، اس کی آنکھوں میں کتنی حیرانگی تھی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نم آنکھیں ساکن تھی، اس کی ساری تیز تراری ہوا ہو گئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جلاد سے اپنی جان کیسے بچائے۔ اس وقت وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں ابھی اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ اس سے زیادہ میں چھوٹ تمہیں نہیں دیکھ سکتا کہ تم کسی اور کا ہاتھ تھام کر نکل جاؤ اور میں بے وقوفوں کی طرح تمہاری ہاں کا انتظار ہی کرتا رہ جاؤں۔ وہ بھڑک کر فنکار زدہ آواز میں اسے آگاہ کر رہا تھا۔ علیزے کا سکتہ چھن ناکے سے ٹوٹا اور وہ جیسے پوری جان سے کانپ اٹھی۔ زیغم خان کا موڈ اور مزاج ہنوز جارحانہ تھا۔ وہ بے تحاشا غصے کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی حرکت سے اسے کیا پتا تھا کہ کس سوئے ہوئے شیر کو وہ جگا رہی ہے۔ علیزے کا دل پتال میں ڈوبنے لگا۔ اس وقت زیغم یار خان کی ضد اور ہٹ دھرمی سے وہ آگاہ ہو چکی تھی۔ علیزے نے دماغ سے کام لینے کا سوچا۔ وہ اس کی ضد کی بھینٹ چڑھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس وقت علیزے کی اکڑ، غصہ، نفرت، سب کچھ کام نہیں آ سکتا تھا۔ تبھی وہ نرمی سے بولی، دیکھو، دس از ناٹ فیئر، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں شٹ اپ علیزے، جسٹ شٹ اپ۔ وہ غصے سے دھاڑا کیونکہ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ علیزے سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کہہ چکا ہوں نا کہ میں تمہیں مزید چھوٹ نہیں دے سکتا۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ آج نہ وہ اپنے ساتھ گاڑی لایا تھا، نہ شیر خان کو اپنے غصے اور جنون میں وہ اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ الیکشن سر پر ہیں، اس کے باپ کے مخالفین گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ علیزے روحانسی ہونے لگی۔ ذلت کا ایک اور باپ کھلنے جا رہا تھا۔ اس کے ماموں کی عزت، اس پر بھروسہ سب ختم ہو جاتا اور نصرت بیگم کی باتیں سچ ہو جاتی جو اسے ہرگز گوارا نہیں تھی۔ تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھوں سے زیغم کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ بات سنو زیغم، میری بات سنو۔ تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی بہت ذلیل ہو چکی ہوں اپنی اور سب کی نظر میں، اب اور نہیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ زور سے چیخی تو زیغم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھ کر ہنوز گاڑی چلاتا رہا۔ اس کی کسی بھی بات پر وہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میں ساری بات بتاتی ہوں، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے۔ علیزے نے ساری بات اسے بتانے کا ارادہ کیا کہ صرف اس کو دکھانے کے لیے اس نے وہ سب ناٹک کیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں اس کا اس آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں علیزے کا جملہ بھی تک مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز اور ایک دم گاڑی ڈس بیلنس ہوئی۔ علیزے کا سر شیشے پر لگا اور زیغم نے اسٹیئرنگ زور سے مختلف سمت گھمایا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا تو گاڑی آڑی ترچی ہونے لگی۔ زیغم کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کسی نے اس کی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیے ہیں۔ دشمنوں کو موقع مل گیا تھا جو اس نے خود دیا تھا۔ اب اسے علیزے کی فکر تھی۔ علیزے، فوراً نیچے بیٹھو۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو زیغم نے فوراً علیزے کو اس کی سیٹ سے نیچے بٹھایا اور خود اپنی سیٹ پر بیٹھا نیچے کی طرف جھک گیا۔ چند سیکنڈ لگے، ایک دم گولیوں کی بارش شروع ہوگی جس سے ان کی گاڑی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ گاڑی بلٹ پروف تھی۔ جیسے ہی گولیاں چلی، زیغم نے ایسے ہی جھکے اپنے موبائل سے کال ملانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو پورا یقین ہو کہ اس گاڑی میں زیغم یار خان ہی ہے اور کوئی لڑکی بھی ہے۔ گولیوں کے بعد 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علیزے، تم ٹھیک ہو نا؟ زیغم نے سرگوشی سے علیزے سے پوچھا۔
یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ زیغم؟ علیزی کی روتی ہوئی آواز منہ سے نکلی۔ اسے آج تک ایسے ہنگامے کہاں دیکھے تھے؟ وہ تو لندن جیسے پرسکون ملک میں رہ کر آئی تھی۔ علیزی کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی کہ زیغم یار خان سے نفرت کرتی ہے، اب اس کے سامنے اپنا ڈر ظاہر کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زیغم نے اس کے رونے پر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی تھا، اس کے اور علیزی کے بیچ کتنے بھی اختلافات ہوں، مگر اس کی جان وہ خطرے میں ڈال نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو اسے تکلیف دینے دے سکتا تھا۔ کاروں سے بہت سے لوگ اترے اور گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ قدموں کی آواز سے زیغم نے اندازہ لگایا کہ اس کی گاڑی کے کچھ فاصلے پر 10 سے 12 گاڑیاں ہیں۔ اسے جلدی کچھ کرنا تھا ورنہ وہ لوگ ان تک پہنچ جاتے اور لاک توڑ دیتے، پھر تو ان کا بچنا مشکل ہوتا، کیونکہ 10-12 گاڑی میں افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پوری بارات کو بھیجا تھا شبیر علی خان کو بیٹے کو ختم کرنے کے لیے ان کے دشمنوں نے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر علیزی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تھوڑا سا گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالی اور دوسری سیٹ کے نیچے سے جلدی سے نکال کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ علیزی کے تو ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ زیغم اور علیزی کو باہر سے آوازیں سنائی دی۔ اسے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھانے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی اس کی طرف آ رہا ہو۔ زیغم نے سر اٹھا کر 2-3 فائر کی اور پھر فوراً جھک گیا۔ آگے بڑھنے والے آدمیوں میں سے 2 کو گولی لگی تو باقی سارے نیچے بیٹھ گئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کی گاڑی پر گولیوں کی برسات شروع ہو گئی۔ انہوں نے زیغم یار خان کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ 1 منٹ کو بھی وہ فائرنگ روک نہیں رہے تھے۔ اسی وقت فضا میں کئی دھماکے ہوئے اور شیر خان کی کال بھی آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ زیغم خان کے بندے آ چکے ہیں۔ خان، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں شیر خان، تم گاڑی لے کر میری گاڑی کے پاس آؤ، اور سنو، دونوں کاروں میں فاصلہ نہیں ہوں۔ علیزی کار میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہری اپ۔ شیر خان کی گاڑی لاتے ہی زیغم نے علیزی کو جانے کا کہا، مگر وہ باہر نکلے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ گولیاں ابھی بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی۔ زیغم نے خود باہر نکل کر اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور شیر خان کو جانے کا بولا۔ علیزی کے معاملے میں وہ کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ شیر خان، بیوی جی کو حفاظت کے ساتھ گھر چھوڑاؤ۔ مگر خان، میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ شیر خان کسی صورت جانے کو تیار نہیں تھا۔ جاؤ شیر خان، یہ میرا حکم ہے۔ زیغم خان غصے سے دھاڑا تھا۔ علیزی کی وجہ سے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور علیزی خود بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس میں اتنی ہی برداشت تھی، کتنی ہی ہمت والی تھی، مگر تھی تو ایک نازک سی لڑکی ہی نا۔ ان کے جاتے ہی زیغم خود بھی اپنے بندوں کے ساتھ مل کر گولیاں چلانے لگا۔ دونوں طرف فائرنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ جلد ہی ان لوگوں نے مخالفین پر قابو پا لیا۔ اچانک حملے سے وہ لوگ سنبھل نہیں پائے تھے، اس لیے ان کے سب ساتھی مارے گئے اور زیغم کے بھی کچھ آدمی زخمی ہوئے تھے۔ خود زیغم یار خان کے بازو میں گولی لگی تھی۔ شبیر علی خان کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے بھی زمین آسمان ایک کر دیے۔ نہ جانے اپنے دشمن کا وہ کیا حال کر دے۔ اب ان کا بیٹا ان کی کمزوری تھا اور ان کے دشمن نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ 2 دن زیغم سخت سیکیورٹی میں ہاسپٹل میں رہا اور پھر ضد کر کے گھر واپس آ گیا۔ دلاور اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آتے ہی نوری کو کال کر کے علیزی کے بارے میں پوچھا۔ خود وہ کافی بہتر تھا اور 1-2 گولی اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی تھی، مگر دوسری طرف جو خبر اس سے سننے کو ملی، اس سے زیغم کا دماغ گھوم گیا۔ علیزی کی شادی کی بات چل رہی تھی گھر میں۔ ابھی تو پہلی غلطی معاف نہیں کی میں نے تمہاری، اور تم دوسری کرنے چلی ہو۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں علیزی۔